یہ خط حسین بن علی ابن ابی طالب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب سلام ہو تم پر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اگر ہم بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ تمہارا بچپن کا ساتھی حسین ابن علی۔ اس کے بعد یہ خط حبیب کے پاس روانہ کیا گیا اور قاصد رات گئے کوفہ پہنچ گیا۔ حبیب دسترخوان پر زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کا ایک لقمہ بی بی کے گلے میں اٹکا اور اس مومنہ نے تعجب سے اللہ اکبر کہا اور شوہر کی طرف رخ کر کے بولی، اے حبیب، کسی کا خط آیا چاہتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے پر قاصد پہنچ گیا اور صدا دی۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کہ میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب بی بی کی صداقت کی تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہہ کر اٹھے، اور جس طرح زہیر بن قیس دسترخوان چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح حبیب بھی کھانا چھوڑ کر باہر آئے۔ نامہ لفافہ چاک کیا، خط کا مضمون پڑھا۔ حبیب چاہتے کہ ابن زیاد کے خوف میں اپنے ضمیر سے کسی کو آگاہ نہ کریں، مگر شاید قاصد کی صدا ان کے چچا زاد بھائیوں نے سن لی اور فوراً ہی گھر میں داخل ہوئے۔ پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ تم حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہو؟ حبیب نے مصلحت آمیز جواب دیا۔ بی بی پس پردہ سے بھائیوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس مومنہ کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حبیب اس ابدی سعادت سے محروم رہ جائیں۔ اس ڈر میں شوہر سے گفتگو شروع کی، بی بی، کیوں حبیب، شاید آپ نصرت حسین کو مکروہ سمجھتے ہیں؟ حبیب مصلحت سے، ہاں۔ بی بی تعجب سے بے قرار ہو کر، تو پھر یہ مقنع آپ ہی کے سر کے لائق ہے۔ کیا حسین کے نانا اور رسول خدا کی حدیث فراموش کر دی جو انہوں نے نواسوں کی شان میں فرمائی تھی؟ یہ میرے دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں اور دونوں امام بھی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ حسین کا خط آئے اور مدد طلب کرے۔ حبیب، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم کیسے زندگی بسر کرو گی؟ بی بی، میں خاک پر بھی رہ لوں گی، مگر آپ نصرت حسین کے لیے جائیں۔ حبیب، جب بی بی کا امتحان لے چکے اور عورت کو مصائب پر ثابت قدم پایا تو دعائے خیر کی اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ بی بی نے عرض کیا کہ میری بھی ایک آرزو ہے۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ کو خدا کی قسم جب امام کے قریب پہنچیں تو میری طرف سے ہاتھوں اور پیروں کے بوسے دیجیے گا اور میری طرف سے تسلیم عرض کیجیے گا۔ حبیب نے ارم کے رسم و رواج کے موافق کہہ کر اقرار کیا اور جلد از جلد گھوڑے کو زین سے آراستہ کر کے غلام کو دے کر کہا، خبردار کسی کو اطلاع نہ ہو، فلاں مقام پر پہنچ کر میرا انتظار کرو۔ حبیب بی بی سے رخصت ہوئے اور اہل کوفہ کے خوف میں گھر سے خفیہ نکل کر اس شان سے روانہ ہوئے جیسے اپنی زراعتوں پر جا رہے تھے۔ در حقیقت حبیب کا یہ سفر کشت و عمل کے لیے تھا۔ اس سے بہتر کھیتی نہ تھی کہ آخرت کی تحصیل ہو۔ حبیب خفیہ راستے طے کرتے رہے اور غلام انتظار کے لمحات بے چینی سے ختم کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ناکے پر حبیب پہنچ گئے تو یہ سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے، اگر میرے آقا نہ آئے تو میں تجھ پر بیٹھ کر نبی زادے کی مدد کروں گا۔ گھوڑے نے جو ہی غلام کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور گھاس سے منہ اٹھا لیا۔ حبیب ہاتھ مل کر کہنے لگے، میرے ماں باپ فدا ہوں آپ پر، اے فرزند رسول۔ غلام بھی سرفروشی کی تمنا کرتا ہے تو آزاد کو نصرت کا زیادہ حق ہے۔ غلام کو اس عقیدے کی پختگی کی جزا میں آزاد کیا۔ اس نے رو کر جواب دیا، اے میرے سردار، خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک کہ خدمت امام حسین میں نہ پہنچوں اور نصرت حسین کر کے
ان کے سامنے قتل نہ ہو جاؤں۔ حبیب نے غلام کے کلام کو بڑے اطمینان کی نظر سے دیکھا اور سنا۔ مجھے نہیں معلوم یہ غلام ساتھ رہا یا واپس کر دیا گیا۔ شہداء کے سلسلہ حالات میں اس کی شہادت کا تذکرہ نہیں، ممکن ہے حبیب نے اس کو واپس کر دیا ہو۔ مسلم بن اوسجہ اور حبیب مرکز پر ساتھ ساتھ پہنچے۔ حبیب گھوڑا دوڑاتے ہوئے خدمت امام میں چلے۔ وہاں ان کا بے چینی سے انتظار تھا۔ حبیب جو ہی کربلا پہنچا تو کوفے کی طرف سے گرد اٹھی اور امام نے بے ساختہ فرمایا، اس نشان کا حقدار وہ آ پہنچا۔ جب حبیب کو انصار حسین نے آتے دیکھا تو مسرت کی حد نہ تھی۔ حبیب دور ہی سے گھوڑے پر سے کود پڑے اور امام کونین کی خاک قدموں پر بوسہ دیا اور آپ دیدہ ہو کر امام اور اصحاب پر سلام کیا۔ زوجہ کا سلام پہنچوایا۔ حبیب کے آنے سے سپاہ قلیل میں وہ روح دوڑ گئی کہ حرم سرا میں خبر پہنچی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دریافت کیا کہ کون آیا ہے؟ جواب دیا گیا، حبیب ابن مظاہر۔ خاتون قیامت کی دختر نے خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے حبیب کو سلام کہہ دو۔ حبیب نے اس بے پناہ عزت افزائی کو دیکھ کر اپنے منہ پر تماچے مارے اور سر پر خاک ڈالی کہ اولاد نبی پر یہ وقت آ گیا ہے کہ بیویاں غلاموں کو سلام بھیج رہی ہیں۔ ہائے میرا مظلوم حسین!